بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام بھائی حدیث سناؤ نا اپنے عمل پہ کوئی بھی ایک بھائی رکو یار حدیث سناؤ۔ حدیث سناؤ ثواب آپ نے جیسے میری بات رکے تو بھائی جان پیارے بھائی رک تو جاؤ حدیث سناؤ نا پیارے بھائی آپ مجھ سے بات کر رہے ہو مستحد سے رک تو جاؤ سناؤ مجتہد سے حدیث سنا رہا ہوں جلدی سناؤ اپنے عمل پہ آپ نے ایک بات کہا ارے کوئی ہے جو مسئلہ سمجھے اور مسئلہ سمجھائے جی دو باتیں آپ نے بولی تو حدیث پڑھ کے سمجھاؤ۔ رک تو جاؤ پیارے بھائی اسی لیے جانتے ہو میں آپ لوگوں سے مطلب لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا ہاں تو ایک منٹ آپ بولیں گے پیارے بھائی ایک منٹ میں بولوں گا میرے درمیان آپ نہیں بولیں گے آپ کے درمیان آپ میں نہیں بولوں گا مسئلہ سمجھا اور سمجھنا اور سمجھانے میں بات کیا جائے گا۔ ایک سیکنڈ بھائی پیسہ کاٹنے دے۔ ہلو ہلو ہاں سناؤ ہاں حدیث سنا دی۔ میں ارے پھر حدیث سنا دو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں؟ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں نا؟ سمجھنا اور سمجھانا دو شکیں ہیں نا میرے ٹاپک کی، تو میں ہاں تو سمجھانے کی شک پہ ہوں۔ اچھا آپ سمجھانے کی سیکھ پر ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے نہیں یار وہ سیکھ کھانے کی آتی ہے وہ الگ۔ ارے سنے نا بھائی جان یہ آپ ہنسی مذاق کریں گے تو بھائی جان رکھ دیں پھر آپ چھوڑ دیں چھوڑ دیں پیارے بھائی رکھ دیں یہ سب نہیں چلتا ہے دین اسلام کی باتوں کو آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا پیارے بھائی۔ میں نے آپ نے شیخ بولا اس پہ ہنسا، اسلام ارے کی باتوں کا مذاق بنانے والا ہمارے نزدیک زندگی میری ہے۔ بات سنیں نا بھائی چلے ایک مسئلہ آپ بیان کریں ٹھیک ہے اور آپ ہم کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے مسئلہ ہے پوری نماز میں صرف تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرنا۔ اس مسئلے پر حدیث ترمذی شریف حدیث نمبر 257 وہ حدیث یوں ہے حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم ابن کلیب عن عبد الرحمن ابن الاسود عن علقمۃ قال قال عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ۔ الحمدللہ اپنی یادداشت سے پڑھا ہوں دیکھ کے نہیں پڑھا ہوں، اللہ کا شکر ہے اپنے مسئلے پہ الحمدللہ حدیث اللہ پاک نے یاد کرا دی۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو حضرت نے نماز پڑھ کے دکھائی اور صرف ترجمہ میں سمجھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے تو مسئلہ تھا رفع دین صرف تکبیر تحریمہ میں کرنا پوری نماز میں، اس پہ میں نے آپ کو صحیح حدیث سنا دی۔ اب آپ رک جائے جی تو یعنی مسئلہ سمجھنا اور سمجھانے میں صحیح حدیث جو ہے پیش کیا جائے گا اوبیسلی۔ چلیے ماشاء اللہ۔ تو اب آپ جو ہے یہ بتائیے کہ یہ جو مسئلہ آپ جو بیان کیے اور آپ نے جو حدیث پڑھی سند کے ساتھ میں الحمدللہ سنیں بقائیں تو یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا سکھانے کے لیے کہ ہر مسئلے میں آپ یہ سند پڑھتے ہیں؟ ابھی جو ایک مسئلہ ہم نے پیش کیا ہے ہم نے اس کی حدیث پڑھی اور سند پڑھی، آپ کو اعتراض کیا ہے بتاؤ، کیا سمجھ میں نہیں آیا بتاؤ؟ میرا پیارے بھائی رکے تو پوچھ رہا پہلے اس کا تو جواب دیتے اسی کا جواب تو دیا جب جو مسئلہ سمجھانا ہے جواب تو سنیں پیارے بھائی رک تو جائیں پیارے بھائی پہلے میرا پہلے کوشچن بھی کر لے پیارے بھائی تو اسی اچھی لگے گی آپ کو انشاءاللہ آج آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے اور آپ کے لیے مسئلہ کیا، بڑی خوشی ہوگی اس بات کو جان کر جی پیارے بھائی جی بڑی خوشی ہوگی۔ سنیں ہاں پیارے بھائی تو میں نے آپ نے جو حدیث پڑھی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو مسئلہ بیان کیے ہیں تو کیا آپ ہر مسئلے میں اس طرح سے سند بیان کرتے ہیں، کیا جاتا ہے کیا آپ کے یہاں ہر مسئلے میں سند بیان کیا جاتا ہے؟ چلیے یہ بتائیں میرے کو۔ ہاں بتائیں۔ جی ہمارے یہاں پر مسئلے کے لیے دلائل 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد۔ تو جس مسئلے میں قرآن پاک کی آیت ہوگی ہم وہ پیش کر دیتے ہیں، جس مسئلے میں حدیث ہوں گی ہم وہ پیش کر دیتے ہیں، جس مسئلے میں اجماع ہوتا ہے ہم وہ پیش کر دیتے ہیں، جس مسئلے میں اجتہاد ہوتا ہے ہم وہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ رہا جواب۔ آپ کا جواب ہو گیا؟ جی اچھا تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے آپ کے یہاں دلائل شرعی 4 جو آپ نے بتایا تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا مطلب ان چاروں میں آپ مقلد ہیں؟ اور آپ نے جو سند پیش کیا ہے کیا مقلد ہو کر کے آپ ہر مسئلے میں سند پیش کریں گے؟ چلیے بتائیں آپ پہلے جیسے اجتہاد میں بتا دیں، اجماع میں آپ بتا دیں کیا اجماع میں بھی آپ کو سند کی درکار پڑے گی؟ کیا آپ کو جو ہے حدیث میں سند کی درکار پڑے گی؟ کیا قرآن میں سند کیا چاروں میں آپ مقلد بن کر کے بات کرتے ہیں؟ بتائیں۔ اجماع میں سند کی درکار پڑے گی؟ نہیں میں نے آپ سے سوال کیا بھائی جان، میں نے آپ سے سوال کیا۔ آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا۔
میں نے اب سوال کیا ہے تو بیچ اور میں جواب بول دیں۔ رہے ہو، جی جواب تو میں اسی بتائیں، ہاں جواب دینے میں ٹوکو گے تو کیسے چلے گا؟ بتائیں جیسے میں نے حوصلے سے سنا، آپ سنیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ بتائیں حدیث میں سند کی درکار پڑے گی۔ ایک سیکنڈ لکھنے دیے حدیث میں سند ایک سیکنڈ رکو، کی جواب ہونے دو۔ درکار پڑے گی۔ ارے بیچ پہلا میں چیز، بول رہے ہو تو تم رکھ دو، پھر تم سے نہیں ہو رہا نہیں لکھتے جا رہا ہوں نا۔ تو بول کیوں رہے؟ اندر من میں لکھو، من میں بول کے لکھو۔ جی 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 جی۔ آپ نے کہا اجماع میں سند کی درکار پڑے گی، پھر آپ بولتے ہو ہنسا بھی مت کر۔ تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو سامنے والے کو ہنسی آ جائے؟ میں نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو ٹاپک بتایا، رفع دین، یہ تھا مسئلہ۔ اور رفع دین کہاں کرنا ہے؟ پوری نماز میں صرف ایک بار تکبیر تحریمہ میں، یہ میں نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھا دعوے کی شکل میں۔ پھر میں نے اس پہ دلیل پڑھی ترمذی شریف کی صحیح سند کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دلیل دے دی ہے کہ بھیا یہ رہی دلیل، یہ رہا مسئلہ، یوں عمل کرو۔ ایک ہی بات کو آپ چار بار بول رہے ہیں۔ بتاؤ آبجیکشن کیا، آپ اس پہ عمل کیوں آپ نہیں ایک کرنا ہی بات چاہتے؟ کو چار بار بول رہے ہیں، چار بار بولنے سے کوئی بات صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔ سنت ہے 3 بار ریپیٹ کرنا، سنیں بخاری سنیں مسلم چار میں بار ہے۔ بولے، سنیں اب آپ بولیے نا۔ اس پہ بھی دلیل دیتا ہوں۔ اور بولے ارے رک جائے بھائی جان، ارے رک جائے ابھی، ارے رک، ارے اتنا جلدی مت بتائیں پیارے بھائی، ابھی رک جائے، ارے رک جائے۔ حدیث سے کیوں تکلیف ہے تمہیں؟ اچھا میں ابھی ایک مسئلے کو 10 بار بولوں گا تو کیا مان لیں گے؟ 10 بار حدیث پڑھو، میں سنوں۔ ارے رک تو جائے پیارے بھائی، رک تو جائے پیارے بھائی، اور میرے پیارے بھائی رک، ارے تم مستحید سے بات کر رہے ہو یار، اور اس کے ناخن لو، رک جاؤ۔ اچھا مجتہد ہے جو سامعین کرام سنیں گے ضرور، آپ لوگ توجہ سے سنیں گے۔ میں نے سعید بھائی سے کہا کہ کیا سعید بھائی قرآن میں بھی آپ سند دیں گے، کیا حدیث میں بھی سند دیں گے؟ ارے رک تو جائے بھائی جان، آپ بولنے میں پیارے بھائی، تو آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ارے تو آپ بتانا نا بھائی کہ نہیں ہم قرآن میں سند دے دیں گے، قرآن میں ہم جو ایسے عمل کریں گے، آپ بتا دینا ٹرمس میں۔ دیکھیں سنیں تو کیا حدیث میں بھی سند دیں گے، کیا اجماع میں بھی سند دیں گے، کیا اجتہاد میں بھی سند دیں گے؟ تو انہوں نے تینوں کو گل کر دیا۔ اب بھاگنے کا یہ پڑھا وہ پڑھا، بہت بڑی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں جو ہے یہ سند کی درکار پڑے گی۔ ماشاء اللہ چلے تو بچہ جانتا ہے حدیث میں سند کی درکار پڑے گی، یہ کوئی بہت بڑی بات انہوں نے نہیں بتائی۔ لیکن اب یہ بتائیں قرآن، اجماع اور اجتہاد، ان تینوں میں کیا کس چیز کی درکار پڑے گی؟ اور یہ جو ہے حدیث میں کیا مقلد بن کر کے بات کر رہے ہیں، قرآن میں کیا بن کے بات کریں گے، اجماع میں کیا بن کے بات کریں گے، اور اجتہاد میں کیا بن کے بات کریں گے؟ شروع کریں، چلے 1 منٹ کا ٹائم آپ کے پاس ہو گیا آپ کا۔ میں نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے حدیث پڑھی ہے آبویسلی، کیونکہ جو مسئلے پر حدیث ہوتی ہے میں نے کہا اس پہ حدیث پڑھی جاتی ہے، جو مسئلے پہ قرآن پاک ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، جو مسئلے پہ اجماع ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور جس مسئلے میں اجتہاد ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ چاروں دلیل میں سے جو مناسب دلیل جو مسئلے پر ہوتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو میں نے ایک مسئلہ رفع دین چھیڑا اور میں نے اس پہ حدیث پیش کی صحیح سند کے ساتھ۔ تو بھائی صاحب اس کی سند کو تو ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ پتہ ہے سند صحیح ہے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اب اس مسئلے پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دیں گے کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اہل حدیث ہو کر حدیث پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور جو یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بن کر کے بات کرے گا، ارے بن کر کے کیا بات کرنا؟ ایک آدمی ہے، سب کو پتہ ہے کہ دیوبندی ہوں، آپ اہل حدیث ہو، آپ حدیث مانتے ہو، میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی، مانو اور عمل کرو، بات ختم۔ گول گول کیوں گھما رہے ہو؟ ہو گیا بولو۔ دیکھیے سامعین کرام، پھر انہوں نے وہی بات کی جو پہلے کی، نیا کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ جو میرا سوال، جو میرا مطالبہ تھا کہ کیا سعید بھائی کیا بن کر کے بات کر رہے ہیں، حدیث میں جو انہوں نے سند پیش کی، قرآن میں کیا کریں گے، اجماع میں کیا کریں گے، اور اجتہاد میں کیا کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے، ان کا ٹاپک تھا جو مسئلہ سمجھے اور سمجھائے۔ تو اس سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ سمجھے اور سمجھانے کے لیے کیا کیا شرطیں لگیں گی، کیا کیا بننا پڑے گا، کیسے جو ہے مسئلہ سمجھا اور جو ہے سمجھایا جائے گا۔ کہ مسئلہ بھی یہ سب میں نہ ہوگا، قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا، اجماع میں ہوگا، قیاس میں ہوگا۔ تو بھیا اس میں کیا کریں گے؟ کیونکہ بات تو سب میں ہوگی، مسئلہ ہے نا، مسئلہ تو سب میں ہے، تو بات تو سب میں ہو گیا۔ یہ بھاگ رہے کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ نہ کرے، جواب دے۔ چلے ٹائم ہو گیا۔ سیاستہ میں مشہور حدیث ہے کہ کسی مسئلے کو 3 بار ریپیٹ کر کے سمجھانا یہ سنت ہے۔ تو اپنے پاس تو الحمدللہ ہر ٹاپک پہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ابھی 2 حدیث پیش کر دی، ترمذی پہ اور ایک سمجھانے کے ٹاپک پہ۔ بھائی صاحب اہل حدیث ہو کر 10 منٹ ہونے آیا، ایک حدیث بھی انہوں نے نہیں پڑھی، اور نہ میری پیش کردہ حدیث کو صحیح ضعیف کچھ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہے حدیث صحیح سندن بالکل۔ ناصر البانی صاحب نے فرمایا حدیث صحیح ہے، حاشیہ نمبر 809 مشکات کا، کہ اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔
جب صحیح مسلم کی شرط پر ہے تو میرا بس اتنی خواہش ہے کہ میرا بھائی اہل حدیث ہے تو حدیث پہ عمل کر لے ہوئے، باقی کی بات چھوڑے، حدیث مبارکہ پہ عمل کر لے ہوئے. میں تو یہی دعوت دیتا رہوں گا کہ حدیث پہ عمل کرو. یہ اہل حدیث ہو کے حدیث پہ عمل کرنا چھوڑ کے دوسری باتیں کرے گا جو سب سنتے رہیں گے. چلو میں اپنا وقت سے پہلے سامعین کرام دیکھیے پھر غور کرے، پھر انہوں نے کہا کہ فلاں نے یہ کہا، ڈھکنا نے یہ کہا، چمکانا نے یہ کہا. ارے یہ مسئلہ تو بات کا ہے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، سند میں کیا ہے، اس بات کا مسئلہ ہے. پہلے یہ بات ہے کہ آپ نے جو بات کہی کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، میں نے کہا کہ آپ اس میں کیا کیا بن کے بات کریں گے، قرآن میں کیا بن کے بات کریں گے، حدیث میں کیا بن کے بات کریں گے، کیونکہ آپ مقلد ہیں نا. آپ نے مجھ کو بار بار کہا کہ آپ پہلے بھیا میرے لیے تو حدیث قرآن ہے، میں کہاں انکار کر رہا ہوں، میرے لیے تو ہے ہی بھائی، آپ کے لیے کیا ہے جی؟ ہوش کے ناخن لینا ہوگا. یہ اندازی بڑ 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 یہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کے لیے کیا ہے شرط اس کو بیان کریں اور پھر جو ہے بتائیں کہ ان میں کس نے کیا کیا بن کر بات کریں گے. سمجھ میں تو آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جس کا تم کو علم نہیں ہے. ابھی دیکھیے سمجھ میں یہ مسئلے پر بھاگ رہا ہے جب اس کا علم نہیں ہے کس چیز میں. ایک حدیث پڑھ لیا اس میں جو ہے 4 راوی کا نام جان لیا. ایسے نہیں. جواب دیکھیے بات کو ریپیٹ نہیں کرے، جواب دیں. ٹائم اپ. وہ میری ٹرن میں جو بھی بولوں نا ٹائم اپ. انہوں نے خود نے کہا کہ ایسی چیز کے پیچھے مت بھاگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، لیکن قرآن پاک پہ خود ہی کہتے ہیں کہ علم والی چیز کے پیچھے مطلب لگ جانا چاہیے. اس کا اپوزٹ تو یہی ہوگا نا کہ مطلب جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، لیکن جس کا علم تم تک پہنچ جائے اس پہ عمل کر لو. تو وہ علم میں پہنچا دیا کہ پوری نماز میں صرف ایک بار رفع دین کرنا ہے. حدیث پڑھ کے بھی سنا دیا. کہتے ہیں 4 راوی کا نام یاد ہو گیا. الحمدللہ مجھے ایک راوی کا بھی نام یاد ہو جائے تو میں اپنے لیے یہ 22 ثواب اور بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بھی راوی کا نام یاد ہو گیا. لیکن کیا آپ کو ایک حدیث یاد ہے تو پڑھ کے سنا دو. جو میں نے پڑھا چلو اسی کو ریپیٹ کر دو. اور میں پریشان ہوں اس بات پر کہ بھیا ہاں کہتے ہیں کیا بن کے بات کرے گا. ارے کچھ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حدیث کسی کو سنانے کے لیے کچھ بننا پڑے گا؟ میرا امام کہتا ہے مسئلہ پہلے قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ سے، پھر اجماع سے، پھر اجتہاد سے. تو جب میرے امام نے خود بتا دیا ہے کہ پہلا مسئلہ قرآن سے لیتے ہیں، قرآن میں نہ ہو تو سنت سے، صحابہ سے، اجتہاد سے، تو سارے اصول ہمارے امام نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ پہلا مسئلہ قرآن سے لیتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا اگر مسئلہ قرآن سے ہوتا تو پہلے میں پیش کرتا. اگر مجھے بات کرنا ہوتا تو میں کہتا قل هو اللہ. ہو گیا. پڑھیے. سامعین کرام دیکھیے انور شاہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہو رہی تھی، مناظرہ اسٹارٹ تھا. تو سامنے والے فریق نے کہا کہ آپ اپنی حیثیت کا تعین کریں کہ آپ کیا بن کر بات کر رہے ہیں ہم سے. تو انہوں نے کہا میں کتاب کا حوالہ لگا دوں گا، اسکین لگا دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں مجتہد ہوں اور میں اپنی تحقیق پر عمل کرتا ہوں، میں مجتہد بن کر بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو بھیا سامنے والا اگر اپنی اوقات نہیں بتائے کہ وہ کیا ہے تو ایسی کوئی بھی حدیث بیان کر دے اور کوئی بھی کسی کی حدیث مان لے. ایسے نہیں نہ ہوتا ہے بھیا. ایسے ہونے سے تو پھر کچھ بھی ہو جائے گا، گڑبڑ تو ہی پر نہ ہو جائے گا. کوئی بھی آدمی آگے کچھ بھی جو ہے بیان کر کے جو ہے چلا جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ اٹھتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس مجتہد کے لیے کیا ہے؟ مجتہد کے لیے کیا ہے بھیا؟ آپ کیا ہیں؟ آپ پہلے اس کو ڈیفائن کریں کہ میں یہ ہوں، میں قرآن میں یہ ہوں، حدیث میں یہ ہوں، اجماع میں یہ ہوں، قیاس میں ہوں. ابھی تک انہوں نے ایک بھی بات جواب نہیں دیا. صرف اچھل کود ہے. اچھل کود نہیں چل بے. ہاں شروع کریں. ہی نہ چال بے تو ابھی پھر کیا چال بے؟ ہی نہ چل بے. ہم نے حدیث پڑھی ہے. اہل حدیثوں کا کہنا ہے کہ جب